على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک والے سارے مل کے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں سب بول مل کے حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں پیار کیتا خدا نے انج تیرے نال سونیا پیار کیتا خدا نے انج تیرے نال سونیا کہ نوریاں بے شاہ کولوں تلیاں چمایا سب کہہ لو نوریاں بے شاہ کولوں تلیاں چمایا تیریاں آکھیا حسین نے نانے نو وقت وداع آکھیا حسین نے نانے نو وقت وداع سہ نہیں سکتا دل میرا نانا جدایاں تیریاں سہ نہیں سکتا دل میرا نانا جدایاں تیریاں سر دتا کسے دتے بازو دو میں سر دتا کسے دتے بازو دو میں کٹ گئے پر دے گئے سارے گمایاں سب کہہ لو مل کے کٹ گئے پر دے گئے سارے گمایاں تیریاں حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں
خالق کائنات جل والا دی بارگاہ دے اندر حمد و صلات پیش کرنے تو بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے کسبنا دے اندر درود و سلام دے نذرانے پیش کرنے تو بعد اج دی یہ سالانہ محفل پاک بسلسلہ جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے۔ میرے انتہائی لائق صد احترام مہمانان نے گرامی کثیر تعداد کے اندر الحمدللہ اسٹیج کے اوپر تشریف فرما نے، اگر میں ہوں ایک دا نام لواں تے کافی لمبی لسٹ ہے، لیکن اگر میں سب دا نام بھی لواں تے جنہ دی محفل وچ آئے ہیں وہ نام بھی جانتے ہیں تے خاندان بھی جانتے ہیں۔ میں اپنی بات میں بلا تمہید شروع کرنا چاہنا، رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جڑا معراج کرایا ہے نا، یہ اظہار پہلو اپنے محبوب کو نہیں کرایا، خود یہ اظہار اپنے ذمہ لیا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ فرمایا اعتراض کرنے والے سوچ سمجھ کے اعتراض کرن، میرا محبوب نہیں آندا پیا، میں آنا پیا، میں اپنے محبوب نو لے کے گیا۔ تو او خدا ہر طاقت دا مالک ہے، جس خدا نے 6 دنوں کے اندر ستے زمینہ تے آسمان بنائے، مشرق سے مغرب بنائے، شمال سے جنوب بنائے، تحت الصراط تو لے کے عرش اولا تک ہر شے بنائی، حیوان بنائے، انسان بنائے، نباتات بنائے، جمادات بنائے، جنت بنائی، عرش بنایا، کرسی بنائی، لوح بنائی، قلم بنائی، فرشتے بنائے، حور و غلمان بنائے، ذرہ ذرہ بنایا، شجر و حجر بنائے، اور خالق کائنات نے پوری کائنات بنائی۔ رب کائنات نے اس پوری کائنات کو جس کی خاطر بنایا اس نے محمد مصطفیٰ کیا۔ ایک دوسری بات عرض کرنا چاہنا، ہمیشہ سودا کرنے والا کدی ایک گھاٹے دا سودا سمجھ کے نہیں کرتا۔ اگر خدا والوں کوئی کمی پیشی ہو جائے تو ایک گل وکھری ہے، لیکن سودا کرنے والا بڑے اچھے انداز کے نال جانچ پڑتال کر کے سودا کر دے۔ اللہ نے اس رات اپنے محبوب نال ایک سودا فرمایا ہے۔ میں قرآن پر اللہ نے اس رات اپنے محبوب نال ایک سودا فرمایا ہے، اور وہ سودا کی سی؟ فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ فرمایا محبوبہ میں تیرے نال سودا کرنا چاہنا، تیرے غلام میری راہ وچ جانا دے دین، میں تیرے غلاماں دیاں جانا خرید لینا، بدلے وچ جنت دے دین۔ عرض کی یا اللہ میرے غلاماں دیاں جاناں بڑیاں قیمتی نے، میرے غلاماں دیاں جاناں تیری بارگاہ کے اندر حاضر نے، لیکن میرے مالک کو جنت دکھا تو صحیح جڑے میرے غلاماں دے جاناں دے بدلے دے اندر عطا فرمائیا۔ فرمایا سونیا سجا سوار کے انج جنت دکھاواں گا کہ قیامت تک تذکرے ہوندے رہن گے۔ اگر نبی دنیا تے آوے تے میلاد ہوندا ہے، دنیا تو عرش تے جائے تے معراج ہوندا ہے۔ فرمایا اگر اللہ اکبر، پھر میرے تے تیرے پیارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معراج دے متعلق کسی آکھیا جی خواب دا واقعہ ہے، کسی آکھیا جی خواب انج ہویا، کسی آکھیا جی انج ہویا، پر عارفاں دے سلطان صدیاں پہلے فیصلہ فرما گئے نے، فرماندے نے علم پڑھیا اے جوہر نہیں بندے علم پڑھیا اے جوہر نہیں بندے، جڑے ہون ذات کمینے پتل کبھی اے سونا نہیں بندے، پامیں جڑیے لکھ نگینے
نجات نہیں ہونی پاویں مریے مدینے نبی دا بے ادب ہوے میرے نبی دا گستاخ ہوے پاویں مدینے وچ مر جائے پاویں مکے وچ مر جائے پاویں کسے دی شکل وچ ہوے کسے دی صورت دے اندر ہوے نا نجات نہیں ہو سکدی فرمایا کہ میں دسنا چاہنا یار سانجے سلطان پہ فرماندے نے 5 ادب دے اے نجات نہیں ہونی پاویں مریے مدینے میرے تے تیرے پیارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاناں دے والی میرے نبی گئے بھی تے آئے بھی اور میرے نبی نے عرشاں دی سیر بھی فرمائی جنت دی سیر فرمائی حورو غلمان دے نال ملاقات فرمائی میرے نبی نے مسجد اقصی تک سفر بھی فرمایا نبیاں دی امامت بھی فرمائی پھر میرے نبی پہلے آسمان دے پھر دوسرے تے پھر تیسرے پھر چوتھے پھر پانچویں پھر چھٹے پھر ساتویں دے پھر بیت المعمور دے پھر میرے نبی عرش مولا دے پھر مکان تو لا مکان میرے نبی گئے بھی اور آئے بھی اور دیر کتنی کو لگی ہے جڑے پانی نال میرے نبی وضو کر کے گئے نہیں وہ پانی چلدا ہے پیا جڑی کنڈی کھول کے گئے نے کنڈی ہل دی اس واسطے پیر مہر علی تاجدار گولڑا نے فیصلہ فرما دیتا ہے آپ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جانا تھا کہ جان بڑی مختصر تقریر ہوے گی مل کے بولو گے لطف آئے گا اس صورت نو میں تھا جانا تھا کہ جان آنا تھا جی جانا تھا کہ جان سچ آخت رب دی میں شان جی جس شان تو شان بنیا جی جس شان تو شان میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت دے اعلان دا 12واں سال ہے میرے نبی دی عمر شریف 52 سال ہے کنی ہے بولو 52 میرے نبی دی عمر 52 سال ہے مکے دی وادی ہے حضرت ام ہانی دے گھر عشاء دی نماز پڑھ کے میرے نبی آرام فرما گئے ہیں اندروں کنڈی لا لئی ہے رب کائنات نے فرمایا جبریل عرض کی رب جلیل حکم ہوے فرمایا جا ذرا میرے محبوب نو لے کے اج عرشاں نو سجا دے اج حورو غلمان نو کہہ دے اج سارے انج کرو اج ساریاں تسبیحاں چھوڑ گئے اج حمد و ثنا چھوڑ گئے اج میرے یار تے درود و سلام پڑھو اج دوزخ نو بند کر دے اج جنت دے دروازے کھول دے جلدی کرنا ہے 72,000 فرشتیاں دی جماعت نال لے جا میرے یار نو پورا بنا کے لے فرمایا میرے محبوب پورا بنا کے لیا جبریل امین جس ویلے میرے تے تیرے پیارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو لین واسطے فرش زمین تو اترن لگے نہیں رب کائنات نے فرمایا جبریل میرے یار دی سواری واسطے جنت وچوں براق لے جائیں براق کو لمی جڑا بڑا سونا ہوے خوبصورت ہوے کیونکہ میرا یار بھی سونا ہے میرے یار دی سواری بھی سونی ہو رہا ہے ایک براق ہوئے جڑا نکر کے اندر لگ کے رو رہا ہے جبریل امین دے کول چلے گئے نہیں فرمایا ہر کوئی خوشیاں منا رہا ہے پر تو نکر کے اندر لگ کے رو رہا ہے اج حضور دے آن دی رات ہے اج اللہ دے رسول دی ملاقات دی رات ہے اج رون دی رات نہیں مساکیا کہ جبریل تینو براق پسند کرنے واسطے بھیجیا گیا ہے جڑا سونا براق ہوے اونوں لے کے جانا میں تے اس واسطے رونا نہ پیا کہ میں جو جی
بری سونا میں کی کنی اسنو بھاوا بیڑے میرے او بڑھتا نہیں بئی لکھ وسیلے میں پاوا ہوں نام سونی ہونا گل پلے میں کی کنی یار مناوا ہوئے ہو فکر ریسی مینو میرا کامل باہو کتے روی نہ مری جاوا فرمایا اس واسطے رو رہا ہوں حضرت جبریل امین فرمایا جے تو نبی کی آمد واسطے آج ہی کے اندر رو رہا ہے پتہ نہیں میں پسند آنا ہے کہ نہیں فرمایا میں تینوں محبوب واسطے پسند کر لینا جبریل امین 72,000 فرشتیاں کی جماعت نال لے گئے براق نال لے گئے جس ویلے فرش زمین کے اترے نے دیکھا تے کنڈی لگی ہوئی ہے عرض کی یا اللہ تیرا نبی اندر ہے کنڈی لگی ہوئی ہے تیرے محبوب نو کیویں جگاواں آواز دیواں یا دروازہ کھڑکاواں فرمایا انت حبط اعمالکم وانتم لا تشعرون جے بوا کھڑکایا اونچی آواز دی تے عملاں نو ضائع کر دیاں گا میرے محبوب نو آوازاں نہیں دینیاں میرے یار دا بوا نہیں کھڑکانا یا اللہ پھر کی کراں فرمایا اتے چھت سے چلا جا یا اللہ میں 600 پراں دا مالک فرمایا اپنے پراں نو سمیٹ لے اپنی ہستی نو مٹا دے بالکل چھوٹا جا جسم لے گئے میرے یار دے کمرے دے اندر داخل ہو جا جس ویلے جبریل قدماں والے عرض کی یا اللہ ان کی میں جگاواں آواز دیواں یا ہاتھ لاواں فرمایا نہ آواز دینی ہے نہ ہاتھ لانے نے فرمایا اللہ کی میں جگاواں فرمایا کب دل قدم ہی میرے یار دے قدماں وال بہ جا میرے محبوب دیاں کلیاں نو چومی جا انہیں قرض کرنا چاہنا ذرا توجہ کرنا جب جبریل نے حضور دیاں تلیاں چومیاں بڑی پیاری بات جبریل کی کہہ رہے ہیں اس ویلے چودھری ظہیر صاحب قدموں میں جبی کو رہنے دو قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جی چہرے کا تصور قدم چم لین دو سونے قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے میرے نبی دی ایڑی چاند نالوں زیادہ حسین ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا جی رخ سارے کہلو مل گئے جبریل بھی دہائیاں دے رہا ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخ ساری کا کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم ہوگا جی دیدار کا عالم ہوگا جی دیدار کا عالم قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے
جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخ سارے کا عالم ہوگا جی رخ سارے کا عالم ہوگا ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے تو دیدار کا عالم جبریل قدم چومے نے میرے نبی ٹھنڈک پہنچی سردی پہنچی نبی بیدار دیکھیا تے قدماں وال فرشتیاں دا سردار فرمایا جبریل اس ویلے کیویں آئے عرض کیتی سونیا میری کی مجال ہوے کہ میں جگاواں سونیا آیا تے اللہ دا پیغام لے کے آیا فرمایا رب دا کی پیغام ہے عرض کیتی ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ سونیا اٹھو رب تانوں ویکھنا چاہتا رب تانوں سوال پیدا ہوتا اللہ نے اپنے محبوب نو اگے نہیں سی ویکھیا اگے نہیں سی اللہ نے اپنے محبوب نو ویکھیا وہ دے واسطے پوری کائنات ہر وقت وہ دے احاطہ دے اندر وہ دی توجہ دے اندر موجود ہے لیکن آن والا کہندا سونیا رب تینوں ویکھنا چاہندا کیوں کہہ رہا جبریل اس واسطے جدو ویر لاڑے بنتے ہیں تے بہنا آواز دیندیاں نے آؤ نی ویر نو ویکھو جدو یار لاڑے بنتے ہیں تو یار آوازاں دے آؤ ذرا یار نو ویکھو کیویں سیرے سجدے نے کہ نہیں سجدے فرمایا ویکھیا تے محبوب نو اگے بھی ہویا ہے پر اج ذرا یاسین دے سیرے دیاں لڑیاں سجا کے ویکھنا ہے محبوب کتا کوئی سونا ہے اور ادھر فرشتے 72,000 فرشتیاں دی برات کھڑی ہے ایک دوجے نوں پوچھدے نے تو اگے اللہ دا محبوب ویکھیا ہے اگوں جواب آوندا ہے میں بھی نہیں ویکھیا اج پہلی بار ویکھنا ہے اللہ دا محبوب کتا کوئی سونا ہے جدوں میرے نبی بن سور گئے دروازے چ باہر ماں ساگ دا کجلا پایا ہے یاسین دے سر دیاں لڑیاں نے وجہ اللہ دا چہرہ ہے ید اللہ دے ہاتھ میں علم نصرہ دا سینہ ہے ودوحا دا چہرہ ہے واللیل دیاں زلفاں نے میرے نبی بن سور کے نکلے نے وہ فرشتے 72,000 کی جماعت فلک سے سب کی کہہ رہی ہے تو جہاں کے والی کا پہ سایہ ہے حضور دیکھ کے کہہ رہے ہیں ان کو تو خدا نے کہہ لو مل کے ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے ان کو تو خدا نے ان کی کیونکہ سونے دا قد کاٹ بنتر بناوٹ میرے آقا تے ہو گئی ختم سجاوٹ حسینہ جمیلاں دا موڑ دتا رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے ان کو تو خدا نے ان کی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے سج سور کے میرے نبی آئے نہیں جبریل امین براق پیش کیتا ہے میرے نبی براق تے سوار ہوئے نہیں اس انداز دے نال ایک پاؤں مبارک زمین تے رہے ایک پاؤں مبارک رکاب دے اندر رہے نہ سوار ہوندے نہیں نہ پیچھا ہٹ دے نہیں اکھاں چوں آنسو نہیں رب نے فرمایا جبریل پوچھ میرے محبوب نوں جدوں دولے بنائے جاندے نے ویلے رون دے دے سونے روئے کیوں جدو دولے بنائے جاندے نے ویلے خوشیاں دے نے محبوبہ تسی کیوں روئے ہو جبریل قدماں نو ہاتھ لا کے عرض کیتی سونے میری کی مجال رب فرما رہا ہے جدو دولے بنائے جاندے نے ویلے رون دے نے ویلے خوشیاں دے نے محبوبہ روئے کیوں میرے نبی نے فرمایا جبریل جس ویلے میں براق تے سوار ہون لگا وا مینوں اپنی گناہگار امت دی یاد آ گئی ہے نبیوں میں رہ اللہ اکبر
یا رسول اللہ. بلکہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کمال کا دیتی فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. ایک باری سارے کہہ لو مل کے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. میرے نبی براق کے سوار ہوئے نے جبریل امین حضور دے براق دیاں باگاں پکڑیاں ہوئیاں نے براق دیاں لگاماں پکڑیاں ہوئیاں نے جبریل خادم خصوصی دی حیثیت ہے. میرے نبی براق کے سوار نے قبر موسیٰ تو میرے نبی دا گزر ہویا میرے نبی نے قبر موسیٰ تے ویکھے آئے جبریل نے قبر اتوں ویکھی ہے کہ میرے نبی نے اندروں ویکھے آئے. میرے نبی کھڑے ہو گئے. جبریل پوچھا اللہ دے نبی کیوں کھلوتے ہو؟ فرمایا رائی موسیٰ فی قبری یصلی. فرمایا میں نہ پیا میرا ویر موسیٰ قبر دے وچ کھلو کے نماز پیا پڑھدا. فرمایا میں دیکھیا کہ میرا ویر موسیٰ قبر دے اندر کھلو کے وہوا قائم یصلی قبر وچ کھلو گے اللہ دی نماز پڑھ رہا ہے. میرے نبی دا براق پھر سفر کر کے مسجد اقصی دے اندر 1,24,000 انبیاء صفا بنا کے کھڑے نے. ہر نبی دی نظر حضرت آدم علیہ السلام تے گئی. تسی ابو البشر ہو تسی اس طرح کرو مصلی تے کھڑے ہو جاؤ تمام نبیاں دی امامت سنبھال لو. فرمایا نہیں جہدے نام دے صدقے اللہ نے میری توبہ نو قبول فرمایا سی جو نبی آپ تشریف لے آن والا اللہ دے نبی نوح علیہ السلام اسی مصلی امامت تے کھڑے ہو جاؤ. اتنے بڑے طوفان کے اندر اللہ نے تہاڈی کشتی نو کنارے عطا فرمائے. اج تسی مصلی امامت تے کھڑے ہو جاؤ. فرمایا نہیں اج میرے اور نبی تشریف لے آن والے نے جنہاں دے صدقے اللہ نے میری کشتی نو کنارہ عطا فرمایا. فرمایا میں مصلی امامت تے نہیں کھلواں گا. اے ابراہیم تسی شخصی لمبیا تسا اللہ دا گھر بنائے تسی مصلی امامت تے کھڑے ہو جاؤ. فرمایا نہیں بنایا میں سی جنہیں آباد کیتا سی جو نبی آپ تشریف لے آن والا. بس پھر کی یہ سارے نبی صفا کے اندر نے اچانک جس ویلے میرے نبی دی آمد ہوئی ہے بس کوئی آواز بلند ہوئی ہے صفے بنا لو امام آ گیا ہے. صفے بنا لو امام آ گیا ہے. میرے لب پر محمد کا نام یہی نام بس میرے کام. رب کائنات نے فرمایا جبریل میرے نبی نے مصلی امامت تے کھڑا کر دے. میرے نبی مصلی امامت تے نے 1.25 لاکھ نبی پیچھے نے میرے نبی امامت کروائی ہے نماز پڑھائی ہے. جڑی بات عرض کرنا چاہنا توجہ فرمانا. جس رات معراج تے گئے نے نماز تے ملی ادوں ہی توجہ ہے کہ نہیں. جس رات حضور معراج تے گئے اس تو پہلے نماز فرض ہے. حضور دی عمر مبارک 52 سال تے نماز
اس وقت تک فرض نہیں سی، حضور نے کیڑی نماز پڑھائی جو فرمانا اللہ نو اپنے یار دی ادا اتنی پسند آئی نماز پڑھان والی، رب کائنات نے اپنے یار دی ادا نو امت واسطے فرض کر چھڑیا، فرمایا میرے یار دی ادا اے ادا مینوں بڑی چنگی لگدی ہے، جدو بندہ کھلو کے پاک تے صاف ہو گئے، جس ویلے ہاتھ بن گئے قبلے وال منہ کر گئے، کہندا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، جدو کہندا یا اللہ تیرے واسطے پاکیاں نے، تیرے واسطے شاناں نے، میرے مالکا تیریاں شاناں دا کوئی مد مقابل نہیں، تیرے تو سوا کوئی الہ نہیں۔ اللہ فرماندا ہے مینوں بڑا چنگا لگدا ہے او جنی دیر تک نماز کی حالت وچ رہندا ہے، اس حال وچ نماز تو بعد نکلدا ہے او تے گناہاں نوں میں معاف فرما دیندا کہ رحمت دا دریا الہی کہ ہر دم لگدا تیرا ایک قطرہ بخشی مینوں ایک کم بن جاوے میرا، ایک کم بن جاوے میرا۔ ہر نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا، ہر نبی نے آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ نے مینوں صفی اللہ بنایا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میں اللہ کا شکر ادا کرنا، مینوں اللہ نے نجی اللہ بنایا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے میں اللہ کا شکر کرنا، مینوں اللہ نے کلیم اللہ بنایا۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے میں اللہ کا شکر کرنا، مینوں اللہ نے خلیل اللہ بنایا۔ حضرت اسماعیل فرمان لگے میں اللہ کا شکر کرنا، مینوں اللہ نے ذبیح اللہ بنایا۔ حضرت عیسیٰ کہنے لگے میں اللہ کا شکر کرنا، مینوں اللہ نے روح اللہ بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہنے لگے میں اللہ کا شکر کرنا، مینوں اللہ نے کلیمت اللہ بنایا۔ میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کا شکر کرنا، مینوں اللہ نے گناہگاراں دے وچ بھیج کے انہاں دا شفیع الامت بنایا۔ معراج تے زندہ باد، معراج تے جانا، اللہ دے نال ہم کلام ہونا، اس تمنا دا اظہار مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نہیں فرمایا، اس تمنا دا اظہار خود خدا نے فرمایا۔ اس تمنا دا اظہار نبیاں وچوں حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کیتا سی، جدو اللہ نال ہم کلام ہوئے عرض کی تھی یا اللہ تیرے کلام وچ اتنا مزہ ہے، تیرے دیدار وچ کتنا کو مزہ ہو ہر پردہ تے نال ہم کلام انہاں تے اتنا لطف آندا ہے کہ جے بغیر پردے تے تینوں دیکھاں۔ میرے رب نے فرمایا موسیٰ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے نہیں فرمایا کہ مینوں کوئی نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی باہر دا سیگا، فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا۔ یا اللہ میں نہیں دیکھ سکتا، پھر کوئی تو ہوئے گا جڑا تینوں دیکھے گا، فرمایا جڑا مینوں دیکھے گا وہ میرا حبیب ہوئے گا۔ تائیں تے اسی کہنے ہیں رب فرمایا موسیٰ تائی تینوں دید کرامنی نہیں، کیونکہ دید میں لکائی ہے، دید میں لکائی ہے سونے مدنی دے واسطے، دید میں لکائی ہے۔ رب فرمایا موسیٰ تائی کینو دید
چیز میں لٹائی سونے مدنی دے واسطے ہر شے خدا نے بنائی سونے مدنی دے واسطے ہر شے خدا نے بنائی سونے رب کائنات دے زیارت دا اظہار حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا اللہ کریم نے فرمایا لن ترانی موسیٰ موسیٰ تو مینوں نہیں دیکھ سکتا القصہ مختصر جب میرے نبی مسجد اقصی چ باہر آئے نہیں پھر میرے نبی دے واسطے آسمان تے جان واسطے پھر براق نہیں براق میرے نبی دی پہلی سواری ہے حضور دی پہلی سواری کیڑی ہے براق پہلے آسمان تے جان واسطے حضور دی بارگاہ چ نور دی سیڑھی پیش کیتی گئی میرے نبی قدم مبارک رکھے ہے پھر دوسرا قدم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان تے پہنچے دروازہ بند دروازے تے دستک دیتی ہے اندروں آواز آئی کون جبریل امین بولے نہیں میں اللہ دا مقرب فرشتہ جبریل ہوں میرے نال محمد مصطفیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نے بول کے فرمایا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کیویں آئے نہیں حضرت جبریل کہنے لگے آپے نہیں آئے اے بلائے گئے اے آپے نہیں آئے اچھا ایک گل ذرا سن کے سرور لو مسجد اقصی وچ حضور دا آنا یہ حضور دی معراج ہے نہیں بولو پہلے آسمان تے جانا یہ حضور دی معراج ہے میں تمہیں گل دساں گا تہاڈا ایمان بجت کرے گا یہ حضور دی معراج نہیں دوسرے آسمان تے جانا یہ حضور دی آفیسہ معراج نہیں میرے نبی مسجد اقصی وچ آئے تے مسجد اقصی دی معراج سی نہیں سمجھ مسجد اقصی وچ حضور آئے تے مسجد اقصی دی معراج سی 1.25 لاکھ نبیاں دی معراج سی میرے نبی پہلے آسمان تے آئے تے حضرت آدم دی معراج سی حضرت آدم دی معراج سی پھر دوسرے آسمان پہ دروازے تے دستک دیتی ہے دروازہ بند ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام اندروں بولے فرمایا کون آیا ہے حضرت جبریل امین فرمایا بوا کھولو میں اللہ دا مقرب فرشتہ جبریل امین میرے نال محمد مصطفیٰ نہیں کہنے لگے آواز آئی محمد مصطفیٰ کیویں آئے نہیں جبریل امین فرمایا آپ نہیں آئے اے اج بلائے گئے یحییٰ علیہ السلام نے بوا کھولیا تو یحییٰ علیہ السلام دی معراج ہو گئی حضور نو تکیا تے معراج ہو گئی پھر تیسرے آسمان پہ میرے تے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے تیسرے آسمان دے دروازے تے دستک ہوئی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نال نے جبریل امین آواز دیتی ہے بوا کھولو اندروں آواز آئی ہے کون ہے حضرت جبریل فرمان لگے میں اللہ دا مقرب فرشتہ جبریل ہوں کیویں آیا جبریل فرمایا میں کلا نہیں میرے نال محمد مصطفیٰ نہیں اگوں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا محمد مصطفیٰ کیویں آئے نے حضرت جبریل کہنے لگے آپ نہیں آئے اے اج بلائے گئے نے حضرت یوسف علیہ السلام دی معراج ہو گئی نبیاں نو ملنا اے میرے نبی دی معراج نہیں میرے نبی دی معراج خدا نو ملنا ہے حضور دی معراج خدا نو ملنا ہے انبیاء دی معراج مصطفیٰ نو ملنا ہے حفیظ جلندری دا قلم اٹھیا فرماندے نے تیری معراج کے تم لوح قلم تک پہنچا تیری معراج
کے تم لوح و قلم تک سارے کہو گے مزہ لو تیری معراج کے تم لوح و قلم لو قلم پتہ جی ہے کی لو تختی ہے تے قلم قلم ہے اے او تختی ہے جتے ہر ایک دی تقدیر لکھی ہوئی میرے نبی اوتھوں ہو کے آئے نے تیری معراج کے تم لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک میری معراج کے میں میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدم تک میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی پھر میرے نبی چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام نال ملاقات ہوئی پھر پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام نال ملاقات ہوئی پھر چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی پھر ساتویں آسمان پہ اپنے چچے امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ستویں آسمان کے اوپر فرشتیاں دا قبلہ ہے جدا نام بیت المعمور فرشتے صفا بنا کے کھڑے نہیں عرض کر دینا سونے جس طرح نبیاں نو نماز پڑھائی جائے جویں ابو بکر نو نماز پڑھاندے ہو جویں عمر نو نماز پڑھاندے ہو عثمان و علی نو نماز پڑھاندے ہو بلال و صدیق نو نماز پڑھاندے ہو سانو بھی نماز پڑھا جاؤ کل قیامت والے تواڈے مقتدیاں دیاں صفاں دے اندر اسی بھی کھڑے ہو میرے نبی بیت المعمور کے اندر نماز پڑھائی میرے نبی پھر بیت المعمور کے اوپر سدرۃ المنتہا پہلی سواری حضور دی سی براق دوسری سواری سی نور دی سیڑھی پہلے آسمان تک دوسرے پہلے آسمان تو لے کے تے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری سی فرشتیاں دے بازو اور فرشتے رہ گئے بیت المعمور تک بیت المعمور تو اگے جبریل امین گئے پھر جبریل امین کے بازوؤں تے سرکار نے سواری فرمائی جس ویلے سدرۃ المنتہا آیا ہن کی ہویا ترے مکے تو دو راہی ترے مکے تو دو راہی ایک جبریل تے رب دے ماہی ایک جبریل تے رب دے ماہی ایک سدرا تے رہ جانا ایک سدرا تے رہ جانا ایک توڑ بلایا آنا ایک سدرا تے رہ جانا ایک توڑ بلایا آؤ جی کوئی فلک تے رہ یار گیا کوئی فلک تے رہ یار گیا کوئی سدرا تے جا ہار گیا کوئی فلک تے رہ یار گیا بھائی فیاضم سب کوئی فلک تے رہ یار گیا کوئی سدرا تے جا ہار گیا ایک کالیاں زلفاں والا سی کیا کہہ دو نا ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشوں پار گیا ایک کالیاں زلفاں اب کہہ لو ایک کالیاں زلفاں والا سی کوئی فلک تے رہ یار گیا کوئی سدرا تے جا ہار گیا
کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشوں پار گیا ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشوں پار گیا جب سدرۃ المنتہا آیا جبریل امین حضور کے قدماں نوں ہاتھ لایا عرض کیتی سونیا ہن میں تو اگے جا نہیں سکدا میرے نبی نے فرمایا کیوں عرض کیتی سونیا میری انتہا ہو گئی ہے میری تواڈی بھی ہو گئی ہے کہ نہیں ہیں بارش ہو رہی رحمت ہو ہاں بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے انج پیا لگدا ہے جویں کملی واندے آئے عرض کیتی آقا میری انتہا ہے جبریل نور ہے نور نہیں نوریاں دا سردار ہے بولو نوریاں دا ڈٹ کے بولو نوریاں دا نوریاں دا سردار کہہ رہا ہے کہ میں تو اگے جا سکدا میری انتہا ہے اس تو اگے میں نہیں جاواں گا اگر جاواں گا تے پر جل جان گے میرے نبی نے فرمایا تیری انتہا ہوئی ہے میری ابتدا ہو میری ابتدا ہو رہی ہے جبریل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ بھی حضور دے نال ٹرے سن مکے تو توجہ ہے کہ نہیں یاری لان دا موڈ ہوئے نا جبریل ورگی نہیں لانی صدیق ورگی لانی بڑا بڑا نقطہ دس چڑھا تم دو لفظاں یاری لان دا موڈ ہوئے تے یاری صدیق ورگی لانی کیونکہ جبریل راہ وچ رہ گیا سی صدیق اج بھی نال ابو بکر صدیق تے اج بھی نال ابو بکر اج بھی پہلو دے اندر ہے پر پتہ نہیں کیوں نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر بگڑتا کیوں ہے وہ تو پہلو میں سلائے ہیں بگڑتا کیوں ہے وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں سب کا محبت نال تاجدار کو اللہ کی روح خوش ہو جائے لو مدینے کی تجلی سے لگائے اینے لوگ میں تیری جاگ دے بیٹھے باؤ جی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کناروں سے لگائے ہوئے ہیں وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہیں وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے حضرت پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی آپ فرماتے ہیں جب میں مدینہ پا گیا حضور کا دربار ویکھیا سرکار کا گنبد خضرا دیکھا ہے آپ فرماتے ہیں میں اوتھے بیٹھ کے لکھیا ایک جھلک آج دکھا اے گنبد خضرا کے مکی کچھ بھی ہے پھر بھی تیرے شہر میں آئے ہیں کچھ بھی ہے پھر بھی تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی مشکات کے اندر حدیث موجود ہے جدوں کسی مرن والے دے پیچھوں کوئی پڑھائی کا اہتمام کرتا ہے کیونکہ اج دی نسبت ملک عبد المتین صاحب کے والد محترم دے ختم پاک نال بھی اس حوالے والے ایک حدیث بننا چاہنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویلے کسے میرے امتی دے مرے میرے امتی فوت شدہ امتی دے پیچھوں کوئی دعا کر دے
انہوں کو تحفہ بھیجدا ہے فرمایا انج تقسیم ہوندا ہے کہ قبراں والے رشک کردے نے یار تیرے پچھلے کتے چنگے کہ جنہوں معراج دی رات تحفہ ملیا ہوئے گا اس ذکر خیر دا کہ تحفہ پہنچیا ہوئے گا ملک منور حسین دی قبر کے اندر پہنچیا ہوئے گا میرا تے ایمان تے عقیدہ ہے وہ تے قبر کے اندر بھی اس خوشی کے اظہار کے اندر ہون گے اس خوشی کے اظہار کے اندر قبراں والیاں نوں دستے ہون گے لوگوں اج میرے تک نبی دے معراج دا تحفہ پہنچیا اج میرے تک نبی دے معراج دا تحفہ پہنچیا ہے اسی طرح سارے جتنے بھی دنیا تو جان والے ہیں کسے دی ماں کسے دا بھائی کسے دا عزیز کسے دا رشتہ دار کسے دے اقارب اگر کوئی بیمار ہے میں معراج کا ذکر دے صدقے اللہ کریم دی بارگاہ کے اندر جھولی اٹھا کے دعا کرنا اے میرے مالک تو اس رات نو اپنے محبوب نو جو یار نے منگیا عطا فرمایا ہے اے اللہ اس خیرات وچوں ساریاں دیاں جھولیاں بھرپور میرے تے تیرے پیارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر جبریل عرض کیتی سونے میں تو اگے نہیں جا سکتا میرے نبی فرمایا جبریل تو تے نوریاں دا سردار ہے عرض کیتی سونے میری انتہا ہو گئی ہے بولو میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل ایک گل تے دس عرض کیتی یا نبی اللہ حکم فرماؤ فرمایا جبریل ایک دن میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو نارے نمرود کے اندر ڈالیا جا رہا سی اس وقت سارے فرشتیاں نے جا کے پیشکش کیتی سی کہ اللہ دے نبی سانو آکھو سی کسی آکھیا سی میں بارش برساواں کسی آکھیا سی ہوا چلاواں کسی آکھیا سی اولے برساواں تے میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا سی مینوں کچھ نہیں چاہیے تے تو جا کے کیا سی کہ مینوں دسو میں اوتھے رہنا جتھے کوئی نہیں جا سکدا جبریل اج پتہ لگا تو تے سدرا تو اگے نہیں جا سکدا تو کہندا سا میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکدا مینوں دسو میرے نبی فرمایا او میرے دادے نو پوچھن والے اج تو مینوں دس تیری کوئی خواہش ہوے اج میں اوتھے جا رہا جتھے تم نہیں جا سکدا یہ منظر بڑا عجیب ہے حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں سب کہہ لو کہاں حضور سب بولو مل کے کہاں ہے عرش مولا حضور حضور دی بارگاہ کے اندر ایک سواری پیش کی تھی جس کا نام ہے رف رف قرآن کے اندر وہ ذکر اس طرح متقین علی رف رف خضر وعبقری حسان میرے نبی دی بارگاہ کے اندر رف رف سواری پیش کی گئی پھر تھوڑے عرصے تو بعد تھوڑے سفر تو بعد رف رف کہنے لگا کہ میں تو اگے جا نہیں سکتا پھر رف رف بھی پیچھے رہ گیا جبریل بھی پیچھے رہ گیا 72,000 فرشتیاں دی جماعت بھی پیچھے رہ گئی سب پیچھے رہ گیا نہیں میرے نبی تنے تنہا نہیں میرے نبی اس مقام تے پہنچے نہیں میرے نبی فرمایا ایک مقام تے میں پہنچیا اگوں آواز آئی ہے کف یا محمد فإن ربك يصلي آواز آئی ٹھہر جاؤ میرے محمد ٹھہر جاؤ تہاڈا رب تواڈے تے درود پیا پڑھدا فرماندے نے پھر میں ٹھہریا وہاں پھر ایک پردہ اٹھایا گیا پھر مینوں حکم ہویا ادن منی یا محمد
اے وقت خاص حضور دے معراج دا ادن منی یا محمد اے محمد قریب ہو جاؤ آپ فرماندے نے انج لگا سی کہ میں اس پردے دے پیچھے آواز ہے جب میں ایک قدم اگے رکھیا پھر پردہ ہے پھر آواز آئی ادن منی یا محمد اے محمد میرے ہور قریب ہو جاؤ فرماندے نے میں ہور قریب ہویا پھر مینوں آواز آئی ادن منی یا محمد اے میرے محمد ہور قریب ہو جاؤ فرماندے نے 70,000 واری آواز آئی ہے میں قریب ہوندا گیا پھر میں اپنے رب دے اتنا قریب ہویا کہ عرش نور آیا ہے خیال آیا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ دور تے گئے سن اگوں آواز آئی سی فاخلعنا علیک انک بالواد المقدس طویٰ اے موسیٰ جتیاں اتار دے وہ ہن اس تو کہ جتیاں نہیں لے کے آنیاں فرمایا وہ تے کوہ دور سی اے عرش نور آیا ہے میں نہیں جوڑے اتار لواں آواز آئی سونیا نہیں میرے عرش دیاں بھی تانگاں نے عرش ہوے تے تلیاں محبوب دیاں ہو محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے شان والے سنے جوڑے ارے شاہ سے چڑھے جان والے سنے جوڑے ارے شاہ سے عرش نور آیا ہے فرمایا ادن منی یا محمد دی آوازاں مسلسل آ رہی ہیں پھر میں اپنے رب دے قریب ہویا ہن توجہ کرنا اس قربت نو قرآن نے بیان کیتا کہ حضور کنا کو قریب ہوئے فرمایا اتنا کو قریب ہویا میں اپنے رب دے اتنا قریب ہویا کہ ثم دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا فرمایا اتنا قریب ہویا جی میں تیر کمان کے اندر ہوندا ہے فرمایا جی میں تیر کمان کے اندر ہوئے تے فاصلہ کوئی نہیں ہوندا اسی طرح میں اپنے خدا دے قریب ہو گیا رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب جب محبوب محبوبہ کل جاندے نے تحفے لے کے جاندے نے میرے کل کی لے کے آئے ہو عرض کی یا اللہ وہ شے لے کے آیا جڑی تیری خدائی چی کوئی نہیں فرمایا وہ کیڑی چیز ہوے جڑی میری خدائی چی کوئی نہیں رب کائنات دی بارگاہ عرض کی یا اللہ تیری خدائی وچ آج بھی کوئی نہیں ہر شے ہے لیکن تو کسے کے عاجز نہیں تو کسے کے عاجز نہیں میرے مالک میں تیری بارگاہ عاجزی لے کے آیا وہ عاجزی دے لفظ سن لو میں اپنی بات نو ختم کر رہا ہوں وہ لفظ کی شان اللہ دے نبی نے عرض کی تھی التحیات للہ والصلوات والطیبات التحیات للہ اے اللہ سب حمد و ثنا تیرے واسطے وے التحیات للہ والصلوات میرے سجدے تے نمازاں تیرے واسطے نہیں فالطیبات ہر قسم دیاں پاکیاں تیرے واسطے نے اللہ کریم نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے میرے حبیب سلامتی تیرے واسطے رحمت تیرے واسطے برکت تیرے واسطے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تے اکلا ہے، عرض کی یا اللہ تو تے کلا ہے تے میں تے کلا نہیں، میری امت ہوئی۔ اللہ کریم نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، فرمایا میرے محبوب تیرے تے بھی سلام، تیری امت دے نیکاں ساریاں تے سلام۔ بہتر نہیں کہ انہاں نیکاں دے وچ ساڈا بھی شمار ہو جائے۔ حضور دے معراج دا تحفہ نماز ہے۔ حضور دے معراج دا تحفہ کی ہے؟ نماز۔ جی اگر نماز نہیں نہ پڑھنی تو معراج دا فیض نہیں ملے گا۔ نماز نو ادائے مصطفیٰ سمجھ کے پڑھ، نماز نو طریقہ مصطفیٰ سمجھ کے پڑھ، خدا دی قسم نماز بھی فائدہ دے گی، مصطفیٰ کریم کا ذکر بھی لطف عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ رب العزت نے معراج تے جڑا خاص تحفہ عطا فرمایا وہ نماز سی۔ اج اسی اگر نماز تو دور ہونے ہاں تے حقیقتاً ساڈے واسطے بہت بڑے نقصان نے، ساری زندگی دے اندر بہت بڑے چیلنج نے۔ اگر اس زندگی نو آسان بنانا چاہتے ہو خدا دی قسم نمازی ہو جاؤ۔ بلکہ میں تے کہنا ہونا کہ اگر کسی نمازی نو پتا ہوئے نا کہ میں جتھے نماز پڑھنی ہے مسلے دے تھلے 500 روپیہ ہر نماز تو بعد ملنا ہے، تو میرے خیال ہے مسجداں تھوڑیاں پہ جائیں۔ انج نہیں ہونا کہ جتھے میں نماز پڑھنی ہے میں مسلہ چکنا ہے 500 روپیہ تھلے ملنا ہے، مسجداں تھوڑیاں ہو جائیں۔ اننے کو نمازی ہو جائیں، ساڈی اننے کو لگن ہو چکی ہے دنیا دے مال دے نال۔ بھائی دنیا دے مال نال اینی لگن نہیں، میں آخر دے اندر نہیں کماں گا، ایتھے جو آیا ٹر جاوے گا، ایتھے جو آیا ٹر، آخری لمحات میں بعد میں کو گئی ایتھے جو آیا ٹر جاوے گا، بچہ وہ سارا مال بابل تاوے گا، پھر مڑ کے کبھی نہ وہ آوے گا، پڑھو لا الہ، ذرا کلمے دی صدا بلند ہو جائے، پڑھو لا الہ، وچی قبر سے دل گھبراوے گا، اتھے کوئی نیان چھڑاوے گا، بس اتھے کملی والا آوے گا، پڑھو لا جدوں میں مراتے جمعے والا روز ہوئے، میت میری تے کلمے دا شور ہوئے، جدوں اکھ کھولا تے نبی میرے کول ہوئے، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس اندر دعا ہے، خالق کائنات میری تواڈی سب دی حاضری پاک بارگاہ دے اندر شب معراج دا صدقہ اللہ قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی مسلمان حضرات مرد یا عورتاں خواتین و حضرات تشریف لائے، اللہ میرے سمیت سب دی حاضری قبول فرمائے۔ صلاۃ و سلام دے دو شعر ہوں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعائے خیر ہوگی اور لنگر شریف ہوگے گا۔ سب کھڑے ہو جو صلاۃ و سلام واسطے مصطفیٰ جان